بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ وہ اس معاشرے میں دوسروں سے اپنے تعلقات مختلف نوعیت پر قائم کرتا ہے اور تنہائی کا اسیر نہیں ہونا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک تو ایسا شخص ہو جو اسے سننے والا ہو، اس کا خیال رکھنے والا ہو۔ لیکن جب مسلسل تنہائی انسان کو اپنا قیدی بنائے رکھتے ہیں تو انسان بعض ایسی حدود عبور کر جاتا ہے جن کو پار کرنے کا نتیجہ فقط رسوائی ہی رسوائی ہے۔ میں بھی رسوائی کے بوجھ تلے زندگی گزار رہی تھی اور میں اپنی بربادی کی خود ہی ذمہ دار تھی۔ جس نے اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ لیا وہی مجھے نقصان سے دوچار کر گیا۔ میرا نام تالیہ ہے۔ میں ایک بہت ہی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور گھر سے باہر جانے پر سخت پابندی ہوتی تھی۔ گھر رہ کر بوریت محسوس ہوتی۔ بہت کہنے پر میری امی نے مجھے ایک فون لے کر دیا، اور وہ بھی ٹچ موبائل نہیں بلکہ ایک دوسرا، کہ چلو میں کسی سے فون پر سوشل نیٹ ورک بنا سکوں۔ لیکن میری تو کوئی دوست ہی نہیں تھی، کیونکہ دوست ان کے ہوتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ لیکن نہ تو میں کبھی اسکول گئی اور نہ ہی کبھی کالج، تو پھر میری کوئی سہیلی کیسے ہوتی؟ میری تو کوئی بڑی یا چھوٹی بہن بھی نہیں تھی، اسی لیے مجھے ہمیشہ سے ایک اچھی سہیلی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ میری ماں سخت مزاج کی عورت تھی۔ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان سے کھل کر کوئی بات کر سکوں، کیونکہ وہ ہر بات پر غصہ کرتی تھی اور ہر بات پر ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ گھر مردوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی میرے 5 بھائی تھے اور مردوں والے گھر میں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بس ان کے لیے نوکرانی تھی، وہ میرا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن مجھے میرے فون پر کسی رانگ نمبر سے کال آئی۔ میں اپنے بڑے بھائی کو بتانے لگی کہ کوئی رانگ نمبر ہے، میں اس کو نہیں جانتی، تو پتہ نہیں کیوں میں رک گئی، کیونکہ دوسری جانب سے آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ آواز سے ہی وہ کوئی لڑکا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی اور اسی طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں تو پہلے ہی محبت کی بھوکی تھی۔ میرے لیے تو یہ کسی خواب کو جینے کے برابر تھا۔ چوری چھپے باتیں کرنا، یہ ساری حرکتیں کر لی۔ اسے اپنا اصل نام بتا دیا، اسے اپنے بارے میں ایک ایک بات بتا دی تھی۔ میں اپنے عاشق سے رات دن بات کرتی تھی۔ اس کا نام سلمان تھا۔ اس کی آواز میں جادو تھا۔ میں اس کی آواز سن کر ہی کہیں کھو جایا کرتی تھی۔ ہماری محبت اس حد تک چلی گئی تھی کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن وہ شہر میں رہتا تھا اور ہم لوگ گاؤں میں۔ میں اسے روز کہتی مجھے اسے دیکھنا بھی ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا آئیڈیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی امی سے میرا ذکر تو کرتی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں ذکر کرتی ہوں، لیکن یہ کہہ کر کہ میری ایک سہیلی ہے، کیونکہ دن رات بات کرنی ہوتی ہے، اسی لیے۔ اس نے کہا کہ بس تم اپنی امی کو کہو کہ میری وہ سہیلی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے دماغ تو ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اپنا فون اپنی ماں کو دو۔ تو صحیح، میں نے ڈرتے ہوئے ایسے ہی کیا، تو میری ماں بھی بڑی حیران ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہنسی مذاق کرنے لگی، خوشی خوشی بات کرنے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری سہیلی تو بہت اچھی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے، یہاں تک کہ کیا سوچ رہی ہے۔ اسی لیے امی کو شاید مجھ پر شک ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا کہ اب امی کے دل میں شک بالکل بھی نہیں آنے والا تھا۔ سلمان نے ان کو اپنی باتوں میں لگا لیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ میری ماں اتنی زیادہ متاثر کیسے ہو گئی تھی۔ وہ تو کسی بات سے متاثر نہیں ہوتی تھی، خوش نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کبھی ہمیں گلے سے نہیں لگایا، کبھی پیار نہیں جتایا، بس اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تھیں۔ پر آج وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کی آواز نکال کر تمہاری ماں سے بات کی ہے، 2-4 بار تمہاری ماں سے بات کروں گا تو اسے بھروسہ ہو جائے گا کہ تمہاری دوستی ایک بہت اچھی لڑکی سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے پلان پر کام کریں گے۔ میں نے کہا کہ کیسا پلان؟ اس نے کہا کہ بتا دوں گا۔ اسی طرح وہ میری ماں سے لڑکی بن کے باتیں کرتا۔ اس نے میری ماں کے لیے پارسل میں کچھ چیزیں بھی بھیجی، میری ماں خوش ہو جائے۔ چیزیں وہی تھی جو ایک عورت گھر میں استعمال کرتی تھی۔ میری ماں تو گاؤں کی عورت تھی، اس نے بیڈ شیٹ وغیرہ منگوائی تھی۔ میری ماں اسی پر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، آپ میری سہیلی کو بھیج دیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ یہ تو
बड़ा मुश्किल काम है। उसने कहा कि आंटी प्लीज़, मेरी बहन की शादी है। मेरे घर की शादी में सहेली नहीं आएगी तो क्या होगा? मेरी तो कोई और दोस्त भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन रात होने से पहले इसको वापस भेज देना। तो मेरे आशिक ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं उसको वापस भिजवा दूँगा। हम लोग उसको पूरी ज़िम्मेदारी से छोड़ जाएँगे। हमारे पास गाड़ी है। मैं आपकी बेटी को लेने के लिए गाड़ी भेज दूँगी। मेरा ड्राइवर लेने आ जाएगा, क्योंकि मैं तो दुल्हन की बहन हूँ और बहन माइयों बैठ गई है। सारे काम मुझे ही देखने हैं, इसलिए मैं तो बाहर नहीं निकल सकती। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ, तुम्हें तो बहुत सारे काम होंगे। मेरी माँ ने घर वालों से भी झूठ बोला और मेरा काम हो गया। मुझे लेने के लिए वाकई गाड़ी आई थी, लेकिन ये गाड़ी तो किराए की थी। खैर, मैं सलमान से जब मिली तो बहुत खुश हुई। वो जैसा अच्छा इंसान था, उसकी शक्ल भी वैसी ही अच्छी थी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने कहा कि आओ मेरे साथ। मैंने कहा कि हाँ, कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा कि ये बात मैं बताऊँगा। वो मुझे एक होटल में लेके आया और मैं बाकी का मामला समझ गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? उसने कहा कि इतनी मुश्किल से मिले हैं तो क्या सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहेंगे? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी अम्मी से झूठ बोला, उनके लिए चीज़ें भेजी, गाड़ी का किराया भी भरा है और अब तुम्हें अच्छी जगह लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैठ भी नहीं सकती? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हम सिर्फ साथ बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, बस एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। उसने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करने वाले के लिए तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। हम लोग जब एक दूसरे के पास बैठे तो एक दूसरे के करीब आने लगे कि हमारा खुद पर से काबू ख़त्म हो गया और हम लोगों ने वो हद पार कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर बात इससे भी अजीब हो गई। उसने सिर्फ वो हद पार नहीं की थी, बल्कि वो सारी रात मुझे नोचता रहा। मेरे जिस्म पर काटने के निशान पड़ चुके थे। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन खैर सुबह हो ही गई। मैंने कहा कि तुमने मुझे वापस भेजने का वादा किया था मेरी अम्मी से, और अब रात तो यहीं पे गुजर गई। अब क्या होगा? उसने कहा कि अरे तुम्हारी अम्मी को पहले किसने मनाया था? मैंने कहा कि आपने। उसने कहा कि मैं दोबारा मना लूँगा, कह दूँगा कि रात हो गई थी इसलिए भेजना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कि लेकिन फ़ोन भी तो बंद है। वो फ़ोन कर रही होंगी, मेरे बारे में घर में सब पूछ रहे होंगे, मुझे वापस छोड़ दो। उसने कहा कि हाँ हाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवाना चाहता हूँ। वो मुझे घर में ले गया। बड़ा सा बंगला था और बड़ी सी कॉलोनी में बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर कमरे बहुत ज़्यादा थे। थोड़ी देर में एक कमरे में ही बैठी रही। उसने कहा तुम यहीं बैठो, मैं अपनी बड़ी को मना के लाता हूँ, वही आगे के मामला तय करेगी। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं परेशान हो रही थी। मुझे घर जाना चाहिए था। मेरी अम्मी ने जाते ही मेरी क्लास लगा देनी थी, मुझे बहुत बातें सुना देनी थी। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन सलमान वहाँ पे वापस ना आया, बल्कि एक औरत आई जो किसी भी एंगल से उसकी बहन नहीं लग रही थी। और फिर मुझ पर ये बात भी आश्कार हो गई थी कि वो औरत उसकी बहन नहीं, बल्कि वो एक तवाइफ खाने की मालकिन थी। और ये तवाइफ खाना था, ये कोई रिवायती तवाइफ खाना नहीं, बल्कि एक बड़ी कॉलोनी में बना हुआ था। हाई सोसाइटी किस्म का था। यहाँ पर लोग ऐसे आते थे कि जैसे अपने किसी मिलने वाले से मिलने आए हैं, लेकिन असल में यहाँ पर ये सब काम होते थे। जब उसने कहा कि वो तुझे बेच के चला गया तो मैं बिल्कुल टूट गई और ज़मीन पे ऐसे गिर गई कि जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, रो रही थी, बल्कि बिलख रही थी। अपनी जान लेने की कोशिश की और उन लोगों ने मेरी हर कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और कहा कि तुझे अब सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है। मैंने कहा कि मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? सच कहते हैं कि किसी की मोहब्बत में अंधे नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपकी आँख खुलती है तो आप खाई में गिर चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं खाई में गिर चुकी थी, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ क्या करती, किसको फ़ोन करती, किससे पूछती, कैसे मुझ तक पहुँचती? शायद वो इस नतीजे पर पहुँच जाती कि मैं भाग गई हूँ या तो मर गई हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि जब इंसान पर मुसीबत आने वाली होती है तो उसकी अक्ल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मेरी अम्मी ने भी कुछ चीज़ों के बदले में मुझे इजाज़त दे दी, जबकि उन्होंने कभी मुझे घर से बाहर भी ना जाने दिया था। वो भी तो बातों में आ गई और मैं भी, मेरी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बन गई थी। मैं अपनी अम्मी से पूरा दिन यही कहती रहती थी कि सलमा बहुत अच्छी है, इसका नाम सलमान था, और मैं अम्मी से सलमा कहकर बातें करती थी। मेरे लिए सब बहुत ही अनोखा और दिलचस्प था। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ? मैं जिसको मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं, हविस थी। उसने मेरा फ़ायदा उठाया और वो भी इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना लिया। सोचा होगा कोई गांव की लड़की है, उसको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं है।
اور میں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ میں گاؤں کی بیوقوف لڑکی تھی جو شہر کے چالاک لڑکے کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی۔ اب میرے پاس کیا تھا؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کوٹھے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو میں اچھی طرح ہی جانتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ وہ لوگ مجھے پر زبردستی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں پہ رہنا ہے تو کام تو کرنا ہی ہوگا۔ میں انکار کر رہی تھی۔ میں نے پھر سے اپنی جان لینے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے مجھے بچا لیا اور کہا کہ ہم تجھے آسانی سے مرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے تیری اچھی بھری قیمت ادا کی ہے، موٹی رقم بھری ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک دفعہ گھر سے بھاگتے ہیں وہ پھر بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ میں گھر سے بھاگی ہی تھی، اسے بھاگ جانا ہی کہتے ہیں۔ میں نے اپنی امی کے نمبر پہ فون کیا تو میری امی کی آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں، اور میرے ابو کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ کس کا فون ہے؟ کہیں اس کمبخت کا فون تو نہیں ہے جو ہمارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی، ہماری عزت کا جنازہ نکال گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ مجھ سے اور بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ فون بھی میں نے کوٹھی کے ایک ملازم کے فون سے کیا تھا۔ میرے کمرے میں کھانا رکھنے ملازم کو بھیجا تھا۔ میں اب اس طوائف خانے میں رہتی ہوں اور میری بچت ہو جاتی۔ ایسا تو نہیں ہونے والا تھا، لیکن اگلے ہی دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ آج کل میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی، میں ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی نہیں تھی۔ جب ایک دن میں اسی طرح بے ہوش ہو گئی تو ان کو مجبوری میں ڈاکٹر کو بلانا ہی پڑا تھا کہ میرا علاج کرا سکیں، کیونکہ میں ان کے لیے ان کی انویسٹمنٹ تھی اور وہ مجھ پر اتنا تو خرچہ کر ہی سکتے تھے۔ ابھی انہوں نے مجھ سے بہت کمائی کرنے کی سوچ رکھی تھی۔ ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ اس طوائف خانے کی جو مالکن تھی اس کے چہرے پر بھی 12 بج گئے۔ اس نے کہا یہ لڑکی کو ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ ضرور اسی لڑکے کے بچے کی ماں بننے والی جو اسے یہاں پر بیچ کے گیا ہو، کیونکہ ابھی تو اسے آئے ہوئے اتنا وقت نہیں ہوا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوسرا مہینہ شروع ہے، یعنی کہ 5واں ہفتہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ فوراً کھانا کھا لیں، آپ کی طبیعت پھر بحال ہو جائے گی۔ میں کھانا کھا رہی تھی جب وہاں کی مالکن کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے آ کر ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے باپ کا گھر ہے جہاں بیٹھ کے مزے سے دعوتیں اڑا رہی ہے؟ میں نے کہا کہ کھانا تو پہلے بھی کھاتی ہوں، اور کون سا تم لوگوں کا کھا رہی ہوں؟ اچھی والی کمائی کر رہے ہو تم لوگ مجھ پہ۔ اس نے کہا کہ لیکن جو تیرے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، اسی لیے اب ہم نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا ہے، اب تیرا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ ہم ایک حاملہ عورت کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم نے تیرے ساتھ دوسرا کام کرنے کی کوشش کی تو تیری جان چلی جائے گی۔ پولیس کے پھڈے ہوں گے ہمارے ساتھ، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اور ہم پھر سے اس سارے معاملے میں نہیں پھنس سکتے۔ تو یہاں سے چلی جا۔ دوسرے کام سے مطلب یہی تھا کہ اگر وہ حمل گرانے کی کوشش کریں گی تو شاید میری جان چلی جائے گی، کیونکہ میری طبیعت پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی اور صحت بھی اچھی نہیں تھی۔ میں گاؤں کی لڑکی ضرور تھی لیکن دبلی پتلی تھی، اور مجھے پہلے سے ہی خون کی کمی تھی کیونکہ پورا دن گھر میں جلتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ اور آرام سے چلی جاؤ، 1-2 دن بعد چلی جاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا۔ میں پھر سے حقیقت کے سامنے گری تھی۔ یہ جو حقیقت کا نام بھوت تھا نہ، یہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اس کا منہ تو کھلا ہی رہتا تھا۔ میں سڑک پر پڑی تھی، میرے پیٹ میں ایک جان اور تھی، اس انسان کا بچہ جس سے میں نے محبت کی تھی، بہت زیادہ محبت کی تھی۔ اگر آج ہماری شادی ہو چکی ہوتی، نکاح ہو چکا ہوتا، شاید آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا جب میں اسے یہ بتاتی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ لیکن اس نے تو مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ اس بچے کا میرے ساتھ ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ میں سڑک پر پڑی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک گاڑی گزری، مجھ پہ لائٹ پڑی۔ میں نے سوچا کہ کسی نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، کہیں میرے ساتھ کچھ اس سے بھی برا نہ ہو جائے۔ اب تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا تھا۔ گھر لٹ گیا، دل ٹوٹ گیا، عزت لٹ گئی، اور میرے ساتھ ایک اور جان بھی لٹک گئی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ ماں باپ کی غلطی میں اولاد کا قصور نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر قریب بنے فٹ پاتھ کے پاس چلی گئی۔ اوپر پل تھا اور نیچے چھوٹا سا حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ پر کیا میں یہاں پر محفوظ تھی، اور کتنی دیر یہاں بیٹھ سکتی تھی؟ جب ہم کسی کو اپنی کہانی سناتے ہیں تو وہ آپ کی کہانی تو سنتا ہے لیکن آپ کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پاتا۔ میں اس ٹائم جو محسوس کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔
مجھے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوا۔ میں اسی جگہ پر بیٹھی تھی اور رات گزر گئی۔ دن میں نے بازار میں گھوم پھر کر گزار دیا۔ یہ بات بہت زیادہ عجیب ہے، اور شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ سب کبھی نہیں کرتے۔ لیکن میں پھر سے طوائف خانے گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے وہیں پہ رکھ لیں، حالانکہ وہ ایک دوزخ تھی۔ بھلا دوزخ سے نکلنے کے بعد دوبارہ وہاں کون جاتا ہے؟ لیکن میں گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پہ رکھ لو، میں تم لوگوں کے کام کروں گی، لیکن ان لوگوں نے مجھے وہاں پر نہیں رکھا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں پر چھاپا بھی پڑا تھا۔ شاید وہ لوگ ڈر گئے تھے۔ کسی نئی لڑکی کے بارے میں معلومات دینی پڑے گی۔ پولیس والے پوچھیں گے کہ یہ نئی لڑکی کہاں سے آئی ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ بات ضرور کچھ نہ کچھ اور ہی ہے، جو مجھے وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن جب میں وہاں سے دوبارہ دھتکاری گئی تو میں نے اپنے آپ کے بارے میں سوچا کہ یہ میں کس مقام پہ پہنچ گئی۔ میں ایک طوائف خانے میں جانے کو بھی تیار تھی، وہ بھی دوبارہ وہاں سے نکلنے کے باوجود۔ یہ وہ کیا کر رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی؟ میرا دل ابھی بھی سلمان کو بد دعا نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے میری سزا مل گئی اور اس کے بعد مزید کچھ برا نہیں ہوگا۔ میں پھر سے اسی جگہ پر جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ چلو ایک رات یہاں گزری ہے تو دوسری بھی نکل جائے گی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ابھی بھی علاقہ سنسان ہو گیا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، لوگ جلدی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ لوگوں کا وہاں نہ ہونا میرے فائدے میں بھی تھا، اور وہاں پر لوگوں کا نہ ہونا میرے لیے نقصان دہ بھی تھا، کیونکہ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں اسی جگہ پر بیٹھی تھی، اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں شکل سے فقیر نہیں لگتی تھی، نہیں تو مجھے کوئی بھیک ہی دے دیتا۔ میں اتنی بھوکی تھی کہ بتا نہیں سکتی تھی، لیکن اس ٹائم کھانا کہاں سے مل سکتا تھا؟ مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس مجھے کھانا کچھ بھی مل جائے تو میں کھا لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میری طرف روٹی کے چند ٹکڑے اچھالے، اور میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے ان ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے کس نے دیے ہیں۔ جب میں نے اس وجود کی طرف دیکھا تو بچا کچا کھانا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ ایک آدمی تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی شکل سے ظاہر تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ پر تھوڑی دیر بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور تو میں بالکل ہی سہم کر رہ گئی۔ وہ پورے 6 آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھوک تو لگی تھی نا تمہیں؟ میں نے کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں بعد میں بتائیں گے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ شاید دور ایک چوکیدار تھا جو میری آواز سن رہا تھا، لیکن وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھتا رہتا تھا، یا وہ ان 6 مردوں سے ڈر گیا تھا، اسی لیے اس نے میری آواز کو انسنا کر دیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ اس سے بھی برا ہو گیا جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، اور یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میرے پاس میری ماں بیٹھی تھی۔ اس شہر کے جس سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تھا وہ ہمارے یہی گاؤں کا تھا۔ وہ مجھے پہچان گیا اور اس نے میری ماں کو بلا لیا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میری گود میں جو بچہ پل رہا تھا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ شاید میں کبھی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو سکوں، اور ہمیشہ کے لیے ہی بستر پر رہوں۔ میں کبھی ماں بھی نہیں بن پاؤں گی، اور میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میری امی مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر میں ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، پر انہوں نے کہا کہ میں تجھے واپس نہیں لے جا سکتی، نہیں تو تیرے باپ اور بھائی تجھے جان سے مار دیں گے۔ اس مردوں کے گھر میں تجھ جیسی بیٹی کو لے گئی تو وہ تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کریں گے۔ میری ماں کے چہرے پر آج مجھے بے بسی نظر آ رہی تھی۔ میں بس ایک طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں پولیس میں کمپلین کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے کمپلین کروائی، ان لوگوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ کون تھے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سلمان کے خلاف کمپلین لکھوائی۔ مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بچا تھا میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے کہا کہ ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ میرا کیس بڑا کمزور تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن میں نے کیس کروا دیا کیونکہ میں یہی کر سکتی تھی۔ میری امی نے کہا کہ مجھے گھر نہیں لے جا سکتی۔ وہ مجھ سے مل کر وہاں سے چلی گئیں۔ بس کچھ دیر کے بعد عورتوں کی تنظیم والے آ گئے۔ انہوں نے مجھے مظلوم جانا، مجھے خوب کیش کیا، کہا کہ یہ لڑکی
اس معاشرے کی تصویر ہے، حوا کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اب میں یہیں پہ رہتی ہوں۔ مجھ سے روز روز کوئی نہ کوئی انٹرویو لینے آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری کہانی سنتا، میں بھی ان کو اپنی کہانی سناتی ہوں، شاید وہ مجھے بھیج رہے ہیں میری کہانی کو، میرے احساسات کو، میرے جذبات کو، لیکن میں اپنی کہانی سناؤں گی۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی کسی پہ اعتبار نہ کرے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تیری زندگی بہت لوگوں سے اچھی ہے، لیکن میں ان کو کہتی تھی کہ یہ بھی کوئی زندگی، ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو انسان مر جائے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی بہت اچھی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ جب عورت گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھتی ہے تو پھر اس کے لیے دنیا جہنم سے بدتر ہو جاتی ہے، پھر اسے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جیتے جی ہی دوزخ کے نظارے مل جاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ وہ انسان جس نے میری زندگی برباد کی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، جس نے مجھ سے میری اولاد کو بھی دور کر دیا، عزت نفس کو بھی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلمان بھی نہیں تھا، وہ میں خود تھی۔ میں خود اپنی دشمن تھی اور میں نے اپنے ہی آپ کو برباد کیا تھا۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار میں خود تھی، اس حد تک کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ خود اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور میں نے اپنے آپ کو بآسانی پیش کیا تھا۔ اسی لیے میں مجرم خود ہی تھی۔ آپ کا مجرم کوئی اور ہوتا ہے تو آپ اس پہ غصہ کرتے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، لیکن جب آپ خود ہی اپنے مجرم ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پولیس کے پاس میرا کیس چلا گیا، ان لوگوں نے سلمان کو بھی پکڑ لیا، اس کی بھی جگہ ہسائی ہوئی۔ لوگوں نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وہ تو خود میرے پاس آئی تھی۔ وہ اس کیس سے بھی نکل گیا تو اس کو زیادہ فرق بھی نہیں پڑا ہوگا، لیکن میری زندگی یہیں کی یہیں ہے اور میں بھی اسی سینٹر میں رہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی اپنے پیروں پر چل نہیں پاؤں گی، لیکن میں تھوڑا بہت چل رہی ہوں۔ شاید میری ٹانگیں تو میرا ساتھ دیں، لیکن اس کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی امید نہیں ہے۔ اپنی کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کہ کل کو میری طرح کوئی اور کسی کی جھوٹی محبت کی جال میں نہ پھنسے، اپنا آپ کسی بھیڑیے کے آگے پیش نہ کرے۔ میری ماں میرے ساتھ ایک دوست کی طرح رہتی، میرے باپ، میرے بھائی میری صحت کا خیال رکھتے تو شاید میں اس انجان دنیا میں محبت تلاش کرنے نہ نکلتی۔ پتہ نہیں زیادہ قصوروار کون ہے، میں نے کسی سے ناجائز رشتہ بنا کر اس میں سکون کو تلاش کیا، یا میرے گھر والے جنہوں نے میری ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھا۔